بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سننا ہر امتی پر لازم ہے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھر میں سے کسی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان بسم اللہ الرحمن الرحیم طفیل بن عمر مکہ آ رہے ہیں۔ مکہ کے مشرک کی خبر سن کر پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانی دین کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ طفیل بن عمر اپنے قبیلے دوست کے رئیس تھے۔ دوست عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے کونے میں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ دلیر اور دولت مند انسان تھے۔ اپنی آبادی کے گرد انہوں نے ایک حفاظتی بند بھی تعمیر کر رکھا تھا۔ اس طرح ارد گرد کے علاقوں میں ان کی خوب دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمر دوستی ایک شاعر بھی تھے، حیثیت والے شخص بھی تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان میں سوچ بوجھ بھی شامل تھی۔ دوسرے بڑے بڑے لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے قبیلہ دوست میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرک ان کی آمد کی خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہیں طفیل بن عمر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اثر نہ لے لے۔ اگر وہ کہیں مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ تھی مکہ کے مشرکین کی پریشانی کی وجہ۔ چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ آخر طے کیا کہ طفیل بن عمر کا پوش جوش انداز میں استقبال کیا جائے گا۔ ان کی خوب خاطر توازی کی جائے گی، اس میں ان کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ساتھیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوب بھڑکایا، اتنا بھڑکایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر کان نہ دھریں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ جو ہی طفیل مکہ میں آئے، مشرکین نے ان کا زور و دور استقبال کیا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے خوب کان بھرے۔ خود بعد میں طفیل بن عمر نے بتایا کہ قریش کا جو آدمی مجھے ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ تم ہمارے مہمان ہو، یہاں کے مقامی حالات سے نا واقف ہو۔ ہم خیر خواہی کے لیے بتایا دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت سے ہمیں چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ہم میں بے چینی پیدا کر دی ہے، ہمارے سب کام گڑبڑ کر دیے ہیں۔ اس کی باتیں زارو قطار کا اثر رکھتی ہیں اور وہ اپنی زبان کی طاقت سے کام لے کر میاں بیوی، ماں باپ، بیٹے بہن بھائی میں طرفہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس کی چال میں نہ آ جاؤ۔ ہمارا دوست آنا مشورہ یہ ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کرو اور نہ اسے کچھ سنو۔ ان باتوں نے مجھے کچھ اس حد تک خوف زدہ کر دیا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ڈھونس لی تھی تاکہ اگر اتفاقاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کی قدرت کا کھیل انوکھے ہیں۔ دوسرے دن طفیل عمر بن صبح سویرے حرم کعبہ گئے تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت یہ تو کانوں میں روئی رکھنا ہی بھول گئے تھے یا روئی نکل گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یاد تلاوت کر رہے تھے وہ ان کے کانوں میں پڑ گئیں۔ اللہ کا کلام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ طفیل بن عمر ذرا سوچ بوجھ والے انسان تھے، اس لیے اس کے بغیر رہ نہ سکے۔ انہوں نے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل و دماغ میں ٹھنڈک دوڑ گئی ہو۔ انہوں نے دل میں کہا، اے طفیل، تو کتنا نا سمجھ ہے کہ قریش کے چکر میں آ گیا۔ کیا تجھ میں عقل نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت عطا کی ہے تو خود دوسرے کے کلام کی خوبی یا عیب کو پرکھ سکتا ہے؟ پھر کیا مشکل الجھن ہے کہ تو خود فیصلہ نہ کر سکے؟ ان سے مل کر معلوم تو کروں کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کی بات قبول کرنے کی قابل ہے تو مان لیں، ورنہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ہم سے نکل کر چل پڑے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل اچانک سامنے آ گئے اور بولے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں۔ ان کی باتوں کا اتنا اثر ہوا ہے کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ کی آواز سنا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ آپ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔
یہ شعری کلام سن کر تفسیر بن عمر بن واجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا پہلے کبھی اس نے نہ سنا تھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم میں نے آج تک اس سے بہتر کلام نہیں سنا، آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت بات نہیں سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس طرح حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسلام کی دعوت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیر دھری کی دھری رہ گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم مجھے چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہی اسے کوئی نشانی عطا فرماؤ۔ حضرت طفیل بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد وہ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ رستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا، زبردست اندھیرے میں نیچے زیادہ بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا۔ جو ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا تو ان کا صحرا یکدم روشن ہو گیا، اس میں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگی، ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اپنی نشانی چہرے کی وجہ کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے قدموں میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ مشال کا کام دے رہی تھی، وہ یہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذی نور یعنی نور والے مشہور ہو گئے۔ گھر پہنچنے سب سے پہلے ہی باپ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، پھر سارا گھر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی، لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا پھر قبیلے کی طرف لوٹے۔ پھر انہوں نے تبلیغ کی، آخر ان کے قبیلے میں اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہاں ایک بات خانہ وہ اس بات میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سب بتوں کو گرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، بت خانے کو تباہ کر دیا، آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر جب حضرت طفیل عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت خانے گرانے کی خبر سنائی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبیل مرتد ہو گئے، اسلام سے پہلے پھر گئے۔ ان کے خلاف زیادہ میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعویدار مسلمان کذاب کے خلاف مہم بچھائی گئی، اس سے بڑے بڑے پرجوش خروش سے شریک ہوئے۔ جنگ جمع میں بہت بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری میں مین گیٹ کے سامنے جو شخص بل بجھتا ہے اس کو عمرہ کرا دو، اور نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن وہ مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا، اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو، اس سے عمرہ کروا دو۔ اور اگلی روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرا دوں، لہٰذا جلدی سے جلدی میں اس کام کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔
یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوگی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اسے انسسٹ کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہرکیف خاصی بحثت کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمہ دار ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھی کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہی شخص جسے عمرہ کرانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ دونوں افراد کٹے عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مقاصد پر پہنچے جیسے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفحہ ابراہیم کے 2 قیام سعی کی، اپنے سروں کو منڈلایا۔ اس طرح دونوں نے افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ۔ بزنس مین کو اس کے کیا اعتراض ہوتا ہے، اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس سے سامنے نفل ادا کرنے کی کوشش کر دی۔ جب سجدے میں گیا تو سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر ہوگی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک ہوا اور رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، ورنہ قبر میں ہی اس کا نماز جنازہ ادا کی تھی۔ ہزاروں فرزند نے اس کا جنازہ پڑھا، ساتھ کے اطلاع سے اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچ اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت تھی، وہ نیک تو تھا ہی نہیں، اس میں کوئی ایسی خوبی بیان تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا، اپنے چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا اور وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے کر آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اس سے اٹھا لو۔ تو بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر سے اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر میں یہ سبق ہم سب کے لیے زندگی تو جیسے بہرحال گزر ہی جاتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ لوگوں کے چند روز بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افراد مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو انہیں گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تھا کہ نوجوان جو کہ اچھی معلوم ہوتا تھا وہ کسی چیز سے آ کر ہزاروں کے پاس رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے۔ اس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہی ہوں تو میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو گوشت پوش کا انسان ہوں، میرا جسم بھی پرانا ہوتا ہے، مجھے بھی من کھاتا ہے، لیکن میرے مالک نے مجھ پر ذرا بھی توجہ نہیں رکھا۔ میں میرے گدا میں کھانے میں اسی طرح رو رہا تھا، میری ڈالا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مالک سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو اتنا نہیں پڑا رکھتا، اگر میں میرے باپ کو نہیں ماننے کے لیے کوئی مدد کر سکوں، لیکن سارا اللہ تعالیٰ وجہ سب کو کرتا ہے۔ میرے لیے اپنے سے بات کرتا ہے، اس سجدہ اللہ کیسے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سفر دیکھتے رہے۔ جب جنازہ ختم ہو گیا تو لوگوں سے ہزاروں ہزاروں واپس پلٹنے کے لیے، لیکن ہم اتنی بھی لا جواب اختیار کریں گے۔ اس کا نام صحابہ اس کا جنازہ خلاص کیسے کرتے تھے، کیسے جلدی وہاں حاضر ہوئے۔ آپ اس کا نام بہت سارے لوگ پوچھتے گئے، لیکن ہم اس موقع پر بہت کچھ کہہ کر جاتے تھے۔ آخر جنازہ ختم ہو گیا تو لوگوں سے فرمایا فرمایا، اب ہم مکہ میں اپنے شہر پر چلیں گے۔ ہم لوگوں سے ان سے کہا کہ ہمیں اپنے مال کا پتہ بتائیے، ہمیں کوئی فائدہ بتائیں، کبھی اپنے ساتھ کافی لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کی دعویٰ کیا تھا۔ اس غلام نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے، ان سے
ایمان کرنے کو